السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، سیکنڈ راؤنڈ کی پہلی میٹنگ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر ہو گئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد ایک اہم ترین اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر شہر اقتدار کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کل رات کو ایک ویڈیو پورے پاکستان کے اندر وائرل ہوئی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا، لیکن آج سارا دن اس بیکری کے اوپر کیا ہوتا رہا، کون کون سے لوگ آتے رہے، لوگوں نے وہاں پر کیا کیا، اور اس کے بعد لوگ وہاں پر آ کے سوشل میڈیا پر کیا پوسٹ کرتے رہے، بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کر دیا ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان کے اوپر نہ رہنا، اپنا بندوبست بھی کر کے رکھنا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ پہلے عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جلسے کریں گے، ثوابی کے اندر جلسہ کیا، اسلام آباد میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا، اگلا پنڈی میں ہونے کے لیے جا رہا ہے، پھر دوبارہ لاہور میں۔ لیکن اب عمران خان نے اپنے پلان کے اندر ایک بڑا چینج کیا ہے۔ عمران خان کو یہ واضح طور پر پتا چل گیا ہے کہ جس جگہ پر ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ جلسہ نہیں کرنے دیتے۔ کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ چلے جاؤ جا کے مویشی منڈی کے اندر جا کے جلسہ کرو، کبھی کہتے ہیں کہ جا کر سبزی منڈی کے اندر جا کر جلسہ کرو۔ تو اب عمران خان نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ مقام ہم خود بتائیں گے، جلسہ نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اب کل کا جو دن ہے اس حوالے سے انتہائی اہم دن ہے۔ کل جمعے کا دن ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ احتجاج کریں گے، اور ہفتے کے روز عمران خان نے کال دے دی ہے کہ 2 بجے آپ نے راولپنڈی پہنچنا ہے اور پہنچ کر آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی بھی صورت یہ غیر قانونی غیر آئینی ترامیم نہیں ہونے دیں گے۔ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے ذرا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ شہر اقتدار کے اندر آج بہت سے لوگ ایک بیکری پر گئے ہیں جو شاید اپنی لائف میں کم و بیشی بیکری کے اوپر جاتے ہوں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج شاید پہلی مرتبہ ڈونٹ کھایا ہو اپنی زندگی کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ جناب محترم عزت مآب قاضی فائصہ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ تھا وہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج اس بیکری کے اوپر بہت بڑی تعداد کے اندر سارا دن لوگ آتے رہے، ڈونٹ لیتے رہے، کھاتے رہے اور جاتے رہے، وہاں پر ویڈیوز بناتے رہے، تصویریں بناتے رہے، ریلز بناتے رہے، اور بنا کر اس کو اپنے سوشل ہینڈلز کے اوپر لگاتے رہے، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہر جگہ پر لوگ شیئر کرتے رہے۔ میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ ایک شخص نے تو یہاں تک لکھا کہ بھائی اگر یہ بیکری والے لاکھوں روپیہ لگاتے اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے تو پھر بھی یہ اتنے مشہور نہ ہوتے جتنے مشہور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کی وجہ سے ہو گئے۔ اب اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، میں آپ کو ایک چیز آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج عمران خان نے بھی یہ بات کہی ہے ڈیالہ جیل کے اندر۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب صرف یہ سوچیں کہ وہ ایک عام سا ملازم جس کی 30-35 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، عمران خان نے کہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب سوچیں کہ ایک عام پاکستانی نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حادثہ ایک دم نہیں ہو جاتا، وہ سالوں پرورش پاتا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، پھر سب کچھ سامنے آتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہوا ہے۔ آپ یقین کریں لوگ جا رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے ڈونٹ کو پکڑ کے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنی عزت بچا کر یہ ڈونٹ لے کر آئے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بے عزتی سے پاک ڈونٹ ہے، خود بھی کھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گراؤنڈ کے اوپر ہو رہی ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، لوگ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جس کے لیے عوام کے دل میں نفرت ہے۔ اور ایک اور کام ہوا اس بیکری کے اوپر، جب لوگوں کا رش بڑھ گیا تو پھر پولیس آ گئی، اسلام آباد کی پولیس آ گئی، اور پولیس نے آ کے لوگوں کو کہا بھائی نکلو، کھلی بلی نکلو یہاں سے آپ، اور پھر اس بیکری کو بند کر دیا گیا۔
اس کے بعد ایک اور ویڈیو آتی ہے، بیکری کو جب بند کیا گیا تو پھر ایک بندہ آیا، اس کے پاس پھولوں کا گلدستہ تھا، وہ اس کے دروازے کے اوپر رکھ کر چلا گیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، محبت، پیار، الفت، ہمدردی، اور دوسری طرف نفرت۔ اور لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ جو اس لڑکے نے کیا، وہ اس نے نفرت کا اظہار کیا، غلط طریقے سے کیا یا جیسے بھی کیا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ بھائی کوئی بھی شخص اگر اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو لوگ کر رہے ہیں جا کر، اب یقین کریں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے، یہ لوگ اس لڑکے کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں، یہ لوگ اس لڑکے کو کہہ رہے ہیں بالکل تم نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کر ڈونٹ کھا رہے ہیں، یہ اس بیکری کی وجہ سے نہیں جا رہے، بھائی بیکری پاکستان میں اور بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں پر ہی کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکا یہاں پر کام کرتا تھا، اور اس لڑکے کے حوالے سے، اس کی فیملی کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اینکر عمران ریاض خان نے بھی اس حوالے سے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے نا، اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور وہ بہت بڑی ہے، سوچئے کہ ایکسٹینشن کتنی ضروری ہے۔ یہ ٹویٹ اینکر عمران ریاض خان نے کیا۔ آگے آج ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سیکنڈ راؤنڈ کی پہلی ملاقات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 10 دن کے لیے چلے گئے تھے کہ بھئی میں ملتان جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور غالباً 1-2 دن پہلے وہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ان تمام صحافیوں نے کہا کہ بھئی مولانا تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ترمیم کے لیے، وہ کر دیں گے۔ اب آج سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، یہ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس بات کے اوپر ہم ایگری ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUI یہ دونوں مل کر اپنا مسودہ تیار کریں گے کہ کون سی ترامیم پارلیمنٹ کے اندر آنی چاہیے، یہ بات کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آج یہ کہا گیا ہے کہ IMF نے بھیک دے دی، یہ کوئی حل نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے، کہا کہ جی IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، جنگل میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا، ہم نے پاکستان کو صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بنانا ہے، یہ بات سلمان اکرم راجہ نے کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر میں عمران خان کے اوپر آتا ہوں، جو عمران خان نے آج باتیں کی ہیں، بڑی انتہائی اہم باتیں کی آج عمران خان نے۔ عامر متین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جاگتے رہنا مولانا پر نہ رہنا، مولانا دل دے چکے، پہلے ہی اصولوں کا مسئلہ تھا نہ ڈیل کا تھا، تو اب اپنی مرضی کی ڈیل بھی لیں گے اور مشترکہ دشمن PTI کو فارغ بھی کروایا جائے گا اور لیڈر کو بھی کھڈے لائن لگوایا جائے گا، یعنی کہ عمران خان کو بھی کھڈے لائن لگوایا جائے گا۔ عامر متین صاحب نے اپنے حساب سے یہ بات کی ہے، لیکن میں پھر یہاں پر ایک چیز کہوں گا کہ مالک کوئی انسان نہیں ہوتا، مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہوگا، انسان سے حساب صرف اس کی کوشش کا ہونا ہے کہ بتاؤ تم نے کوشش کتنی کی، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان سے جو حساب ہوگا نا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، وہ یہ حساب ہوگا کہ بتاؤ تم نے غلط چیز کو ریزسٹ کتنا کیا، سامنے کیسے کھڑے ہوئے، اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اب آگے آئے، مطیع اللہ جان نے ایک بات کی ہے، اس کے بعد پھر عمران خان کے اوپر آتے ہیں۔ مطیع اللہ جان نے آج ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فل کورٹ اجلاس بلانا چاہیں تو سپریم کورٹ کے ججز نہیں آئیں گے، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور وہ جو قاضی صاحب نے جواب دیا ہے منصور علی شاہ کو کہ یہ ساری وجوہات ہیں، اس وجہ سے میں نے منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا، آپ یقین کریں وہ سارا پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں قاضی صاحب نے خود تو نہیں کہا حکومت کو کہ بھئی آرڈیننس لے کے آؤ میں نے اس کو باہر نکالنا ہے، آپ اس کو ذرا پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کیا وجوہات لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری وجوہات آپ کو جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے، وہ ایگزیکٹلی وہ چیزیں آپ کو ان کی ذات کے اندر بھی نظر آئیں گی، آپ نکال کر دیکھ لیں کس طریقے سے وہ کھڑے ہو کر بات کیا کرتے تھے
کس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی, سپریم کورٹ میں ون مین شو نہیں ہوگا, یہاں پر 3 بندے ہونے چاہیے جو فیصلے کریں گے کون سا بینچ بنے گا اور اس میں کون سا ججز بیٹھیں گے. آگے آجے شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ان کو مرکزی انفارمیشن سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے رؤف حسن کی جگہ پر. یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم ترین فیصلہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ وی لوگ کا سب سے اہم ترین حصہ ابھی شروع ہونے لگا ہے. عمران خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے اندر آج میرا 1 سال پورا ہو گیا ہے, یعنی کہ 1 سال مجھے ہو چکا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. ان کا خیال تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا, میں چکی کے اندر نہیں رہ سکوں گا. 21 سے 22 گھنٹے میں چکی کے اندر رہتا ہوں. گرمیوں کے دنوں میں مجھے اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو نکر میں پہنتا تھا وہ بھی گل گئی. جیل کے عملے نے کہا کہ خان صاحب نکر بدل لیں, یہ پھٹ جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سپورٹس مین کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. سپورٹس مین کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے کا عادی ہوتا ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, وہ لوگ جو کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں, مثال کے طور پہ میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا جو کہ ہمارے ماضی قریب کے اندر ہوئی ہے. اگر آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہے T20 ورلڈ کپ کا فائنل, جب ہم نے ایک ہی میچ میں 2 مرتبہ بازی پلٹتی ہوئی دیکھی. ایک موقع پہ ایسے لگا کہ بھائی افریقہ فارغ ہے, اور ایک موقع پہ ایسے لگا کہ بھائی یہ کپ افریقہ لے جائے گی. لیکن آج بھی دنیا روہت شرما کی کپتانی کو داد دیتی ہے کہ پریشر میں جس طریقے سے اس بندے نے کام کیا وہ وہی کر سکتا تھا. تو عمران خان بھی آپ کو پتا ورلڈ کپ جیتا ہوا, بڑا پریشر عمران خان نے میدان کے اندر, کھیل کے میدان کے اندر لیا ہوا ہے, اور تقریباً 27 سال سے وہ یہ پریشر سیاست کے میدان کے اندر بھی لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس پریشر کے اندر مجھے کھیلنا آتا ہے. جن لوگوں کو لگتا تھا ڈر جاؤں گا, جھک جاؤں گا, بک جاؤں گا, کمپرومائز کر لوں گا, ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی تھی. 28 تاریخ کو جو راولپنڈی کے اندر جلسہ ہے اس حوالے سے عمران خان نے ایک بڑی تبدیلی کی ہے. عمران خان نے کہا کہ 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں, احتجاج کریں گے. ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی, اور اگر دیں گے بھی تو شہر سے باہر دیں گے. جلسے کی بجائے اب راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے. اچھا, یہی بات عمران خان نے لاہور کے اندر بھی کہی تھی کہ اگر مینار پاکستان کے اوپر جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہم مینار پاکستان کے اوپر احتجاج کریں گے. ہوا کیا کہ جس وقت اڈیالہ جیل کے دروازے بند ہو گئے, عمران خان کے وکلا باہر آ گئے, اس کے بعد شام 5 بجے جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت لاہور میں دی جائے گی. اور یہ کانا روڈ پہ لاہور سے باہر 25 کلومیٹر باہر ایک سبزی منڈی یا غالباً مویشی منڈی تھی, وہاں پر اجازت دی گئی. تو اب عمران خان نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, سینٹر کے اندر ہم جلسہ بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے, ادھر ہی کریں گے. اچھا, جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے عمران خان نے بڑی اہم بات کی. میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا نا, تو نون لیگ کے رہنما بڑا کھل کے کہتے تھے کہ آ رہا ہمارا بندہ, بھائی آ رہا ہمارا بندہ, آ رہا ہمارا چیف جسٹس, دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں سارا کچھ. اور اینکر عمران ریاض خان کی بات یہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ جس وقت میں گم شدہ تھا تو مجھے بھی وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے, جب وہ آئے گا تو پھر آپ کو چھوڑیں گے. اب عمران خان نے اس حوالے سے آج بات کی ہے. عمران خان نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں ہے, صرف سینیارٹی کی بنیاد پر ان کا نام لیا. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے. 1 ماہ رہ گیا ہے, حکومت چیف جسٹس کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری کرے, یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. مزید عمران خان نے کہا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ ان کا ایک کھلاڑی ہے اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی ہے. 3rd امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ہونے والے ظلم کو تحفظ دیتا رہا. قاضی فائز عیسیٰ کا کام تھا کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا. یہ بات عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کی ہے. اور ابھی 2 دن پہلے رؤف حسن صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے ایک شو کے اندر کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے. تو آج عمران خان سے سوال ہو گیا. تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے,
علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں. وہ ہم پنجابی کا لوگ سجی دکھا کے کھبی مارنا, یہ عمران خان غالباً مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی کہتے رہے ہیں کہ سجی دکھاتا اور کھبی مارتا ہے. تو وہ بات عمران خان نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں. تو کسی صورت بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہم نے نہیں کرنے. آخر میں عمران خان نے ایک اور بڑی اہم بات کی. عمران خان نے کہا کہ 350 کنال اراضی کا القادر ٹرسٹ اور 100 کنال کی نمل یونیورسٹی ہے, یہ میری نہیں ہے. زمین ملک ریاض نے عطیہ کی, اس نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے بھی بہت سے پیسے دیے. ہسپتال کے لیے سالانہ 10 ارب روپے اکٹھے ہوتے ہیں. نواز شریف اور زرداری 40 سال اقتدار میں رہے, انہوں نے کوئی ٹرسٹ کیوں نہیں بنایا؟ یہ عمران خان نے آج بات کی ہے. اور سینیٹر نون لیگ کے سینیٹر ہیں عرفان صدیقی, آج انہوں نے ایک بات کی اور اس کا پھر جواب دیا احمد فراد جو شاعر انہوں نے جواب دیا. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ امریکہ میں سینٹ جج کو سزا بھی دیتی ہے, ہم یہ سب نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں مجبور نہ کریں. نواز شریف نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو سینٹ ہوتا ہے, جو سینیٹرز ہوتے ہیں, وہ بٹھا لیتے ہیں کسی کو بھی سامنے, اور اگر کوئی اپنے کنڈکٹ کے اوپر پورا نہ اترے تو وہ پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں. ہم سب یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں مجبور نہ کریں, مطلب مجبور کیا گیا تو یہ بھی کریں گے. مزید انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے. تو احمد فراد نے ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مرضی کے فیصلے لینے کے لیے جج اغوا نہیں ہوتے, نہ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے. نواز شریف نے جس آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وہ قلم سے نہیں فوجی بوٹ سے تحریر ہوا ہے. یہ احمد فراد نے بات کی ہے جیسے کی ہے ایز اٹ از میں نے آپ تک پہنچا دی. آگے آ جائیں جی. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے کاشف عباسی کے شو کے اندر. زرتاج گل وزیر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا بھی تھے, سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر حسنات ملک اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو زرتاج گل وزیر نے کہا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج ہماری آپ مطلب کہ خاطر توضیع کریں گے, چائے ہوگی, ساتھ ڈونٹ بھی ہوں گے. تو کاشف عباسی اس کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے. بہرحال بعد میں انہوں نے کہا کہ ڈونٹ والی ویڈیو کے حوالے سے ہمیں مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ کاشف عباسی نے کہا کہ اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ جو ایکٹ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو اس کے اوپر زرتاج گل وزیر نے کہا کہ ریحانہ ڈار کا گریبان چاک کیا گیا, عالیہ حمزہ کو اس کی بیٹیوں کے سامنے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا. کیا کسی نے نوٹس لیا؟ نوٹس تو لینا چاہیے تھا نا, نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کے علاوہ آج سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے ایک تحریر لکھی. اس تحریر کا پہلا جو فکرہ ہے نا وہ سیم تھا, باقی آگے سے ساری ڈیفرنٹ تھی. پہلا فکرہ یہ تھا کہ مذمت میں بھی کرنا چاہتا ہوں یا مذمت میں بھی کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ ہوا ہے, اس وجہ سے ہم اس سارے کام کی مذمت نہیں کریں گے. وہ جو ویڈیو آئی تھی اور اس ویڈیو میں جناب محترم عزت مآب قاضی فائزہ صاحب کو نازیبا الفاظ کہے گئے تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کچھ ٹویٹس بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں گرفتار کیا گیا, ہمارے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, 2 سال سے ملک کے اندر جو ظلم اور بربریت کی گئی. جب اس کو ہم دیکھتے ہیں عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی مذمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب اپنے لیڈر کے گریبان کے اوپر پڑا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں تو پھر ہم سے مذمت نہیں ہوتی. تو یہی بات زرتاج گل وزیر نے آج کاشف عباسی کے شو کے اندر بھی کی ہے. آخر میں جی ایک اور بڑی اہم بات ہے, یہ بات کی ہے آفتاب اقبال نے. آفتاب اقبال آپ کو پتا پہلے پاکستان میں تھے, اب چلے گئے ہیں غالباً یو اے ای کے اندر ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے جنرل باجوہ کو نئی سیاست کا شوق چڑھا تو جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا کہ اس ملک کے اندر کیا نہیں ہو سکتا, کی نہیں ہو سکتا ملک میں, پنجابی میں. تو آفتاب اقبال نے کہا, میں نے کہا کہ آپ کر کے دیکھ لیں, میرے لیے خبر ہوگی اگر آپ چلا لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہ چلا اور نہ چلنا تھا, یہ آفتاب اقبال نے کہا. اور آخر میں ایک اور خبر ہے جو ثناء اللہ خان نے دی ہے, اس کو بھی ذرا سن لیں. انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیروں کے لیے 25 لشکری گاڑیاں خرید لی گئی ہیں, یا غالباً خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے, اور ان کی قیمت ہے لگ بھگ کوئی 24 کروڑ روپیہ. آپ اندازہ لگا لیں, پاکستان آئی ایم ایف سے قرض لے رہا ہے کہ ہم نے ملک چلانا ہے, اور ہمارے وزیروں کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں چاہیے سفر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.